الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خالق اکبر آپ کی ہماری بانیانی عزا کی صف عزا کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے مسائل آپ سب کے حل ہوں پریشانیاں آپ سب کی دور ہوں دعائیں آپ سب کی مستجاب ہوں رزق مال رزق اولاد اللہ غافر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ سب کی ہماری ناموس پردیداروں کی حفاظت فرمائے اس ملک کی حفاظت ہو اور خالق اکبر ان مجالس کو اور بالخصوص آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے دوستو ٹائم بہت تھوڑا ہے اور یہ قصور میرا نہیں 1 بجے آپ کی اذان ہونی ہے اور 45 منٹ تقریباً بچتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بہت میں سوچ کے آیا تھا کہ کافی معروضات کافی گزارشات آپ کی خدمت میں کروں گا آپ جو اس ٹائم میں ہو سکا وہ آپ کی خدمت توجہ آپ فرمائیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا جو میں نے آیا آپ کے سامنے آج کی مجلس کے حوالے سے تلاوت کی ہے آپ کا بچہ جانتا ہے یہ آیت تطہیر ہے کوئی جانے یا نہ جانے شیعہ مکتب کا ہر فرد اس آیت سے واقف آیت تطہیر یہ وہ آیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی طہارت کی ضمانت دی دنیا مقابلہ کرتی ہے میں اس کی تفصیلات میں اب نہیں جاؤں گا چھوڑ دی ہیں بہت کچھ میں چاہتا تھا دنیا مقابلہ کرتی ہے اہل بیت کا میں کہہ سکتا ہوں اس آیت کے پیش نظر کہ کس کا مقابلہ کر رہے ہو ان کے ساتھ جن کی طہارت کا اعلان اللہ کرتا ہے جن کی پاکیزگی کا اعلان خدا کرتا ہے جن کی عصمت کا اعلان خدا کرتا ہے جن کی صداقت اور شرافت کا اعلان خدا کرتا ہے جن کی سیادت اور عظمت کا اعلان خدا کرتا ہے جن کے علم اور حلم کا اعلان خدا کرتا ہے جس کے تدبر اور جن کے صبر کا اعلان اللہ کرتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے یہ اہل بیت
اہل بیت نبوت ہیں، یہ اہل بیت رسالت ہیں جن کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا۔ اہل بیت محمد نہیں ہیں، اہل بیت نبوت ہے، یہ فرق کیجئے گا۔ یہ اہل بیت رسالت ہیں، اہل بیت محمد نہیں۔ اہل بیت محمد ہوں تو آپ کو اختیار ہے اس گھر کے جس فرد کو ڈالنا چاہو ڈال لو، پھر ویسا تیزی سے چلیے گا، اور میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں۔ اہل بیت محمد کی بات ہوتی تو آپ جس کو بھی ڈالنا چاہے، جس کو نکالنا چاہے نکال لیتے، لیکن کیا کیا جائے، یہاں اہل بیت نبوت و رسالت ہے، یہاں آپ کو ہر کسی کو اس آیا میں اہل بیت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ رسول اسلام نے گھر کے اندر ایک گھر بنایا، وجہ ہے یعنی گھر کے اندر ایک گھر بنایا، چار دیواری کے اندر ایک چار دیواری قائم کی ہے یا نہیں کی؟ گھر کے اندر واللہ گھر موجود تھا، کیا ضرورت تھی بیٹی کو آگے کہنا کہ جا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، اے بیٹا ذرا اپنی جمنی چادر لا کے دو نا مجھے، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی؟ گھر تھا، چار دیواری تھی، گھر تھا، باہر کے لوگ باہر تھے، گھر موجود تھا، لیکن کیا وجہ تھی چادر مانگنے کی اور پھر اس کو اوڑھنے کی، پھر مخصوص افراد کو اس چادر میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی اور پھر داخل کرنے کی، اور پھر کیا ضرورت تھی چادر کے گوشوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ اتنے تکلفات کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے بندوبست کی ضرورت کیا تھی؟ آگے آرام سے کہہ دیتے، چادر کے بغیر بھی یہ بات کہی جا سکتی، ان افراد کو جن کو چادر کے اندر داخل کیا تھا ان کو بٹھا کے بھی بات کہی جا سکتی، لیکن اسپیشل ایک چادر کا مانگنا، وہ بھی چادر زہرا۔ بھائی اور میں نے کہا تفصیلات نہیں دی جا سکتی، ساتھ چلیے، وہ بھی چادر زہرا، حالانکہ ایک نہیں زیادہ دلہنیں اس گھر میں موجود تھی، ازواج پیغمبر زیادہ موجود تھی۔ بھئی ایک اندازے کے مطابق اگر کم سے کم تعداد لی جائے 11 شادیاں ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ مراد لی جائے تو 15 شادیاں رسول کی، اگر ایک کو کم کر لیا جائے جناب خدیجہ کو، چونکہ وہ مکہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو مدینہ کے اندر 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی یا پھر 14 شادیاں کی، تو اتنی بیویاں ہیں، کسی ایک کی چادر مانگ لیتے، کسی ایک کی چادر مانگ لیتے، چلو نئی نویلی دلہن سے اگر بڑی سے ڈر لگتا تھا چھوٹی کی سے چادر مانگ لیتے، نکی بیوی سے مانگ لیتے، چل بلاتی چادر مل جاتی۔ لیکن رسول اسلام نے اپنی کسی زوجہ سے چادر نہیں مانگی بلکہ بیٹی سے مانگی۔ میں کہوں یا رسول اللہ کیوں؟ عجب نہیں آواز ہے سبزواری، آج اہل بیت کی طہارت کا اور اہل بیت کے تخصص کا ذکر ہونا ہے، اس لیے اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے کسی اور کی چادر کی ضرورت نہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی تیزی سے۔ جب رسول آپ کی چادر لینے کے لیے تیار نہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کسی کی چادر کے محتاج نہیں، اور تیسری بات یہاں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ چادر خاص لے کے بتانا کہ اہل بیت وہی ہے، گھر کے اندر گھر بنانا،
یہ اہل بیت وہی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں. ان اہل بیت کا ذکر نہیں کر رہا کہ جو اس چادر کے باہر ہیں. اس لیے میں نے کہا اہل بیت محمد کی بات نہیں ہے، اہل بیت نبوت اور رسالت کی بات. اور اس چادر میں کتنے افراد تھے؟ بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. کتنے تھے؟ 5. پھر سوچ کے بتائیں. حدیث کے ساتھ اکثر ہمارے ہاں شب جمعہ پڑھی جاتی ہے. 5 تھے؟ 5 نہیں تھے، 6 تھے. اللہ کو 5 نہیں تھے، 6 تھے. ایک جبرائیل تھے. ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ذرا لے آئیں. ایک جبرائیل تھے کہ جب یہ چاروں ہستیاں رسول کے ساتھ جمع ہو گئی تو سوال ملائکہ کا ہوا من تعطل کے ساتھ. اللہ نے بتا دیا کہ یہ کون کون ہے. بتانے بعد جبرائیل نے کہا اللہ مجھے بھی اجازت ہے میں ایک چادر میں چلا جاؤں. اجازت مانگی کہ نہیں مانگی؟ اللہ نے دی یا نہیں دی؟ دے دی چادر میں اجازت جانے کی. جاؤ چلے جاؤ. اللہ سے اجازت لے کے جبرائیل ڈائریکٹ آگے داخل ہو گئے تھے. ہاں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. اگرچہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے لیکن مجھے بات کو آگے کرنا ہے. کوئی بات نہیں. یہ بھی ڈائریکٹ داخل نہیں ہوئے، چادر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے وہی جملے کہے جو علی و بطول نے کہے تھے، جو حسن و حسین نے کہے تھے. اتاذن لی یا رسول اللہ، اے رسول کائنات مجھے بھی اجازت ہے. میں کہوں گا جبرائیل جب اللہ سے اجازت لے لی تھی اب کیا ضرورت تھی رسول سے اجازت لینے کی؟ خدا نے اجازت دی تھی چادر میں داخل ہو جاؤ. عجب نہیں آواز دے سمجھواری تو جانتا نہیں ہے چادر ان کے نیچے بطول. اس لیے مجھے یہاں کھڑے ہو کے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اگر سے اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، میں اپنے منصب اپنے مقام کو بھی جانتا ہوں، مجھے اجازت لینی پڑے گی. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا میرے دوستو کہ جہاں جبرائیل آ کے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو کیونکہ بطول چادر کے نیچے ہے، تم مسلمان دندناتے داخل ہو گئے. اجازت مانگی، اجازت مل گئی، جبرائیل بھی داخل ہو گئے. لیکن جو میں نے سوال کیا تھا کہ کتنے، آپ سب نے پہلے کہا 5، اور سب نے کہا کہ 6، اور 6 تھے، چھٹا جبرائیل تھا. لیکن جب بھی کسی شیعہ سے پوچھو چادر کے نیچے کتنے تھے، کون تھے، اہل بیت کا ذکر اگر کیا جائے تو 5. رسول کے مشار علیہ کون تھے جو اللہم اولیاء اہل بیت ہی کہا، یہ اس میں اشارہ کہا، تو یہ 5 کون تھے؟ پنجن پاک چھٹا نہیں آپ گنتے. تو مجھے بتاؤ تو صحیح، چادر میں جبرائیل ہونے کے باوجود نہ گن کے آپ کیا بتاتے ہو کہ یہ جبرائیل ہونے کے باوجود، چادر میں آنے کے باوجود ان کے ساتھ شامل نہیں غور فرمایا، ان کے ساتھ شامل نہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اور یہ جملہ کہ جب جبرائیل چادر میں آ کر بھی ان کے ساتھ شامل نہیں، جن کو رسول نے رکھا ہی چادر کے باہر ہے. جب جبرائیل اندر آ کے بھی اہل بیت کا حصہ نہیں، تو جن کو رکھا ہی باہر ہے وہ کیسے اہل بیت کا حصہ بن گئے؟ دوسری بات، ازواج میں بھی ایک زوجہ نے داخل ہونے کی کوشش کی، انہوں نے بھی آ کے جملے وہی کہے. اور یہ دوسری باعظمت بیوی ہے جناب خدیجہ کے بعد جناب ام سلمہ، جنہوں نے آگے جملہ کہا تاج ملی یا رسول اللہ. اجازت مانگی یا نہیں مانگی؟ مل گئی اجازت؟ نہیں ملی، بلکہ رسول نے کیا کہا؟ انت علی الخیر. بولے نا کیا کہا؟ انت علی الخیر، یعنی چادر کے باہر تو بھلائی میں ہے.
اجازت نہ دی، یعنی کہا چادر کے باہری تو بھلائی پہ ہے۔ مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اگر چادر میں داخل ہو گئی تو بھلائی گئی۔ اب میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کو تو داخل کرنا چاہتا ہے نکی بڑی کو، یا بھلائی سے بچا لے۔ اگر چادر میں داخل کرنا تو بھلائی سے گئی، اور اگر بھلائی میں رکھنا تو چادر میں داخل نہ کر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ رسول نے کہہ دیا انت علی الخیر۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی حکمت الہیہ تھی، جناب ام سلمہ نے یہ اجازت لے کے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ کل کو کوئی رسول کی زوجہ کو ام المومنین بنا کے یہ نہ کہے کہ چونکہ زوجہ رسول تھی اس لیے اہل بیت کا حصہ ہے۔ اب جناب ام سلمہ کہے کہ میں نے تمہارے سامنے اجازت نہیں مانگی، میں زوجہ تھی، رسول نے اس رشتے کو باہر رکھ کے بتایا زوجہ ہونا اور ہے اور اہل بیت رسول ہونا اور ہے۔ زوجہ کا رشتہ ہونا اور ہے اور اہل بیت کا رشتہ اور ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں چاہتا ہوں جوہر بھائی آپ نے پڑھی، جوہر بھائی آپ نے پڑھی، انہوں نے تھوڑا سا ان کا بھی ملا دوں اور ذکر ہو جائے۔ ان اہل بیت میں ایک فرد ہیں علی بن ابی طالب۔ میری زندگی نہیں تو کبھی تفصیلات اسی آیت عتیق میں گفتگو کر دیں۔ ایک فرد ہیں علی ابن ابی طالب، یہ معمولی فرد نہیں ہے۔ ابھی وہ تو ربائی پڑھ رہے تھے، جاؤ تاریخ اٹھاؤ، نہ آپ سے پہلے کوئی کعبہ میں مولود کعبہ ہوا، نہ آپ کے بعد۔ اگرچہ لوگوں نے گھڑنے کی کوشش کی، حملہ کیا، جی فلاں اور فلاں دو کے نام دیے، وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے، جب وہ بات نہ بنی نا، حملہ رد ہو گیا، تو پھر دوسرا حملہ کیا۔ توجہ ہے، پہلا حملہ کیا کیا کہ اور بھی ہیں دو بندے، جب ان کے اپنے بندوں نے جواب دیا کہ یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹی ہے، کوئی نہیں، تو میں نے اور حملہ کیا کہ اگر پیدا ہو بھی گئے تو کیا کمال ہے؟ بھئی توجہ ہے یہ کیا کمال ہے؟ اس کعبہ کی حیثیت ہی اس وقت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اگر کعبہ کی حیثیت نہیں تھی تو تیرا ابا لشکر ابرہہ لے کے کیوں آیا تھا؟ ابا کا لشکر کیوں آیا تھا تیرے ابا؟ ابرہہ کا لشکر آیا نا کعبے پہ حملہ کرنے۔ اگر کعبے کی حیثیت اور عظمت نہیں تھی تو وہ اتنی دور سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے حملہ کرنے کے لیے کی چلا؟ اس لیے کہ کعبہ اس وقت بھی معزز تھا، کعبہ اس وقت بھی مکرم تھا، تبھی کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، تو تیرا حملہ یہ بھی ناکام۔ اور اگر کعبہ معزز نہیں تھا تو 360 خدا اپنے اپنے قبائل نے لا کے ادھر کعبے میں رکھے کیوں تھے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے رکھنے کی وجہ تفصیلات پہ نہیں، ان کے رکھنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ میں رکھیں گے تو خدا تسلیم ہوگا۔ عظمت کعبہ تھی ان کے پیش نظر، سچے یا جھوٹے جھوٹے تھے نا خدا، انہیں رکھے تو کعبہ کی عظمت موجود تھی، بالکل موجود تھی، تو یہ حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ یعنی کی ولادت ہے۔ اور پھر یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ کعبہ میں علی کی ولادت خود کعبہ کی عظمت ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کعبے کا بھی کعبہ ہے علی۔ اور بنائیے گا توجہ کیجیے گا، کعبے کا بھی کعبہ ہے علی۔ کیوں بھائی؟ دیکھیے کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کی زمین مرکز ہے زمین کا، سب سے پہلی زمین جو اللہ نے خلق کی وہ مکہ کی زمین ہے۔ یہی زمین بڑی اور دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ امریکہ، چاہے وہ آسٹریلیا، چاہے افریقہ، یہی زمین پھیلی ہے۔ پہلی زمین جو پیدا کی مکے کی، اور مکہ میں بھی جو پہلی زمین پیدا کی وہ کعبے کی۔
کعبہ سینٹر ہے زمین کا، کعبہ مرکز ہے زمین کا، کعبہ ام القرآ ہے۔ قرآن کہتے ہیں زمین کو، زمین کی جڑ بنیاد جو رکھی گئی جہاں سے زمین پھیلی وہ کعبے کی جگہ ہے، اس لیے اسے ام القرآ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کعبہ ام القرآ ہے اس لیے رسول کو امی کہا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی ہے یہ؟ رسول کو امی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں کہ اس کا معنی آپ کر لو کہ رسول ان پڑھ تھے، نہیں، ام القرآ کے رہنے والے، ڈسکا کے رہنے والے ڈسکی، لاہور کے رہنے والے لاہوری، ملتان کے رہنے والے ملتانی، فیصل آباد کے رہنے والے فیصل آبادی، تو ام القرآ کے رہنے والے امی کہلائے، رسول امی۔ تو یہ ام القرآ ہے کعبے کی زمین۔ اور علی کہاں پیدا ہوئے بتائیے؟ کعبے میں۔ کعبے میں کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ آپ کو سلام، جوف کعبہ۔ کعبہ سینٹر ہے پوری زمین کا، اور جوف کعبہ کعبے کا سینٹر ہے۔ نہ دائیں پیدا ہوئے، نہ بائیں پیدا ہوئے، نہ آگے پیدا ہوئے، نہ پیچھے ہوئے، نہ کسی دیوار کے سائے میں پیدا ہوئے۔ میں کہوں یا اللہ اس کونے میں پیدا کر دیتا ہے علی کو، آواز ہے کہ سبزواری، علی کوئی کونے خطرے کا فرد نہیں تھا جو اسے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا، نہیں، جوف کعبہ اور مولود کعبہ ہے، یعنی کعبہ کے سینٹر میں۔ اور جاؤ تم تو فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کا مقابلہ نہیں تمہاری ماں کر سکتی، علی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ کوئی بندے تابع علی ہے، کوئی بندے تابع علی ہے، کوئی نہ بندے تابع علی ہے، نعرہ حیدری یا بڑی مہربانی۔ سبحان اللہ۔ مولود کعبہ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں، کیا ولادت پیدائش کے لیے آئی تھی؟ دعا مانگنے آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ طواف کیا، دعا مانگی، اور شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا، مس کرنے کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ ہے جو میرے شکم میں موجود ہے، یہ ٹائم میرے لیے آسان فرما۔ تو جب میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد یہ مولود کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں، جب یہ آواز ہے سبزاری اسی مولود کا تو واسطہ دینا، تو میں کہہ سکتا ہوں جب علی کی ماں کا بھی علی کے بغیر گزارا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دوبارہ آگے چلتے ہیں، ولادت ہو جاتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ جوف کعبہ مرکز۔ اور میں نے کہا تھا کعبہ مرکز ہے زمین کا، علی سینٹر ہے کعبہ، جوف کعبہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ عجب نے آواز ہے سمجھوری، اس لیے کہ کعبہ مرکز ہے زمین کا اور علی مرکز ہے کعبے کا، اس لیے میں نے کہا تھا کعبے کا بھی کعبہ۔ اچھا ایک جملہ اور کر دوں، کہہ دوں، اگر آپ محبت ہو رہا ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کعبے میں اور علی میں بھی فرق ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں حج و عمرہ میں گئے ہوں گے، اللہ آپ کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے انہیں بھی اللہ لے جائے اور مولا علی کے صدقے لے جائے۔ جائیے گا وہاں، جب آپ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں تو علماء کے ساتھ جایا کریں اور پڑھ کے جائیں، وَإِلَّا عمرہ نہیں ہوتا، وَإِلَّا حج نہیں ہوتا۔ صلوات بڑے بے کہ محمد و آل محمد، بڑی محبت، بڑی تیزی سے۔ وَإِلَّا آپ پیسے ضائع کریں گے، ٹائم ضائع کریں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ حج پہ عمرے پہ علماء کے ساتھ جائیں، پڑھ کے جائیں، وَإِلَّا ٹائم برباد، پیسہ برباد، غلط کر کے آئیں گے۔ کبھی ٹائم ملا تو وضاحت اس کی بیان کروں گا۔ وہاں جب آپ جائیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، یا جو گئے ہیں یقیناً پڑھ کے گئے، حکم ہے جب آپ کعبے میں جاؤ تو یا طواف کرو، اگر طواف نہیں کر رہے تو پھر نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو کعبے کی طرف دیکھتے رہو، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مسجد حرام میں جاؤ،
تو یا کعبے کا طواف کرو، فارغ نہیں بیٹھنا، آوارہ نہیں رہنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یا طواف کعبہ کرو، اگر وہ نہیں تو پھر نمازیں پڑھو، نماز نہیں تو قرآن پڑھو، قرآن نہیں تھک گئے ہو، نمازیں بھی پڑھ چکے ہو، قرآن بھی پڑھ چکے ہو، طواف بھی کر چکے ہو، تو پھر بھی ادھر ادھر کی گپے نہیں، کعبے کو دیکھتے رہو۔ کعبے کو دیکھنا عبادت۔ اب میں کعبے میں اور کعبے کے کعبے میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، علی وہ ہے جس کو فقط دیکھنا ہی نہیں عبادت، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، الذکر علی عبادہ، دوسرا مرحلہ علی کا ذکر کرنا عبادت، اور تیسرا مرحلہ الحب علی عبادہ۔ کعبے کو فقط دیکھنا عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور علی سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ تو یہاں کے رسول سے روکو نا، جس نے علی کا ذکر بھی عبادت قرار دیا، علی کی زیارت بھی عبادت قرار دی، علی کی محبت بھی عبادت قرار دی۔ کوئی یہ 1,00,000 سے 1,20,000 24,000 سے زیادہ تعدادی اصحاب کی مقابلہ کرتے ہیں علی کے ساتھ۔ بابرکت آئے قدم علی دی مان، در بند ویک کے کھڑ گئی ہے، ہویا قدرت دا ارشاد، لگا ون جبریل تو جلدی کر، پیا آندائی آج استاد ساڑھے گھر کوئی حیدر نیتا ہونا جا قد کعبے دی ڈھا دے۔ اب میری سنتے جائیے، تھوڑا سا ٹائم ہے اور 20 منٹ رہ گئے مجھے، اس لیے بڑی تفصیلی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ یہ تو رسول پہ اعتراض کرو، میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 یا 20,000 سے 24,000 سے زیادہ تعداد تھی صحابہ کی، آپ علی کا مقابلہ کرتے ہو، کسی ایک کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت بتاؤ۔ جس کو مقابلے میں لا رہے ہو، کسی ایک کا چہرہ دیکھنا عبادت بتاؤ، کسی ایک کا ذکر عبادت بتاؤ، کسی ایک کی محبت عبادت بتاؤ۔ جب اتنی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تعداد صحابہ کی علی کا مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اکیلا اکیلا کیسے کرے گا؟ اور علی ہر میدان کا مرد تھا، علی ہر میدان کا مرد تھا، فقط میدان جنگ کا ہی مرد نہیں تھا، ہاں تو تھا ہی تھا نا۔ آخر رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کل میں علم اس کو دوں گا، کس کو دوں گا؟ رجلاً کراراً غیر فرار، کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، یعنی مرد ہوگا۔ اب جا کے رسول سے کہو یہ کیوں کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اس کا مطلب مرد کے مقابلے کیا ہوتا ہے؟ نامرد۔ اب تک جتنے آئے تھے وہ نامرد تھے۔ جو ہے رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا، لڑائے تو میں علم اس کو دوں گا، تم دیکھو گے رجلاً جو مرد ہوگا، کراراً جم کے رہنے والا ہوگا، غیر فرار اور بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ 3 باتیں کہیں، رجل ہوگا، کرار جم کے رہنے والا ہوگا، غیر فرار بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا جو اب تک آئے تھے نہ مرد بھی تھے، کرار بھی نہیں تھے اور فرار تھے۔ جاگنے والے کو مخدوم دوالا میں رکھا، قبلہ صاحب جاگنے والے کو مخدوم دوالا میں رکھا، سونے والے کو کہا تاریخ خدائی رجلاً کراراً غیر فرار، علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب یہ رسول سے جا کے لڑو، رسول نے کہا مرد ہوگا، ہم علی کو ہی مرد سمجھتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں، شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، اگر آپ شاعری کر رہے ہیں تو پھر میں بھی ایک ربائی سنا دیتا ہوں۔ شاہ مردان
شیر یزدان، اور فقط شاہ مردہ ہی نہیں، شیر یزدان، اللہ کا شیر بھی ہے۔ قوت پروردگار، اللہ کی طاقت کا نام ہے علی۔ شاہ مردہ، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ فتح کہتے ہیں جوان کو، کیا کہتے ہیں؟ لا فتح، کوئی جوان نہیں، الا علی، سوائے علی کے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اسی انداز سے ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی۔ کوئی مرد علی جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار۔ یہ تو پھر جو ان کو کہو نا جنہوں نے یہ کہہ دیا شاہ مردہ، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف، اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجل ہوگا۔ اب آؤ اسی میدان میں دیکھ لو کہ جنگ کے لڑنے والا کون تھا اور قدم اٹھا کے بھاگنے والے کون تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک جنگ کا وہ بھی عالم تھا۔ یہ تو ایک جنگ آپ نے سنی، ایک جنگ وہ بھی تھی، پوری جنگ نہیں پڑھوں گا۔ ایک جنگ یہ تھی جہاں علم دوں گا اس مرد کو، اور ایک جنگ وہ بھی تھی کہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے رسول کو چھوڑ کے، کچھ جا رہے تھے، ایک رسول کی طرف آ رہا تھا۔ اب یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو میدان سے فرار بھی ہو رہے ہیں، میدان سے بھاگ بھی رہے ہیں اور رسول کو چھوڑ بھی رہے ہیں۔ جو رسول کو زندگی میں چھوڑ دیں، ماشاءاللہ، میدان احد میں چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ رسول اکیلے رہ گئے، بھاگ گئے، رسول کو بھی چھوڑا، میدان بھی چھوڑا، میدان سے بھی بھاگے۔ ہاں ایک نہیں بھاگ رہا، اس کے قدم رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے بتاؤ، ہمارا تو بچہ جانتا ہے، تاریخ اٹھا کے بتاؤ جو بھاگنے والے تھے وہ کون تھے، ان کے نام بھی بتاؤ، اور جو جم کے کھڑا تھا بلکہ رسول کی طرف قدم بڑھا رہا تھا وہ کون تھا؟ اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ جب علی قریب پہنچے، رسول کے سامنے آئے، تو رسول نے بھی سوال اٹھا دیا، یا علی تم نہیں گئے؟ مطلب کیا تھا؟ جب اتنے سارے چلے گئے گے تو تم نہیں گئے، تم بھی چلے جاتے۔ مطلب یہی تھا نا، تم نہیں گئے۔ استفہامیہ سوال کیا، علی تم نہیں گئے؟ علی نے بھی عجیب جواب دیا، سر اٹھایا، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی، اور دیکھنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد کہا، اکبر بعد الایمان، اے رسول کائنات، میں کیا ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ نہیں غور فرمایا۔ یا تو کہو کہ یہ جملے تاریخ میں نہیں، محدثین نے نہیں لکھے، مورخین نے نہیں لکھے۔ اگر لکھے ہیں تو پھر علی کا جملہ فیصلہ نہیں کر رہا، جو رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہاں کفر سے ناتا ضرور ہے۔ مقابلہ علی کا نہ علی کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اولاد علی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کا مقابلہ، میرے محترم، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اہل بیت کے مقابلہ نہیں۔ اور یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہے جس کو رسول نے کشتی نوح کی مثال قرار دی ہے۔ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی۔ اور سفینہ نوح کا مثال کیوں دی؟ آپ ماشاءاللہ عزادار ہیں، سننے والے ہیں، ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے، اور ناراض ہو بھی جائیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے جو مجھے بات کرنا ہے وہ کرنی ہے، چاہے آپ ناراض ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ پچھلی مجلس میں بھی کچھ احباب ناراض ہوئے، ہوتے رہے ناراض۔ عالم دین امام صادق فرماتے ہیں، عالم و زمانے ہی، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کو سمجھتا ہے، جو زمانے کو سمجھتے ہوئے
اپنے فریضے کو ادا کرے. اگر ڈاکٹر کو آپ نے جا کے بتانا ہے فلاں نسخہ لکھو، یا آپ جاہل ہیں یا ڈاکٹر نہیں ہے. اگر ڈاکٹر ہے تو پھر آپ مریض بنے، مریض ہیں تو مریض ہیں. ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا. عالم دین اگر عالم دین ہے تو وہ سمجھتا ہے حلال کیا حرام کیا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. رسول اسلام نے اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا. سفینہ نوح کا معنی کیا ہے؟ سفینہ نوح فقط اس دور میں اکیلا تھا جو نجات کا ذریعہ تھا. اس سفینہ نوح کے بغیر نجات اس وقت اس طوفان سے ممکن نہیں تھی. اب قیامت تک اگر نجات پانی ہے تو سفینہ اہل بیت پہ سوار ہونا ہوگا. ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ سفینہ اہل بیت پہ سوار ہونا ہوگا. سفینہ اہل بیت پہ سوار جب ہو جاتا ہے تو نہ اپنی مرضی رہتی ہے. بھئی آپ لوگ تو اب بھی کشتیوں پہ جہاں سوار ہوتے ہو، آپ تو پل بن گئے ہیں نا کافی. نہیں تو پہلے آپ دریا کس طرح کراس کرتے تھے؟ کشتیوں پہ بیٹھ گئے. آپ تو چلو ایسا مجمع ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جنہوں نے کشتیاں دیکھی نہیں تو وہ تو نہ سمجھ. جب آپ کشتی پہ بیٹھے حرکت آپ کی ہوتی ہے، سکون آپ کا ہوتا ہے. نہیں، حرکت اور سکون کشتی کا. جہاں کشتی کھڑی ہو جائے گی کھڑے ہیں، آپ تو کشتی پہ بیٹھے ہیں، سکون کشتی کا ہے. جہاں کشتی چل رہی ہے آپ نہیں چل رہے، کشتی چل رہی ہے. تو توجہ ہے کہ نہیں؟ یا کشتی کھڑی ہے آپ بس کشتی پہ سوار ہیں. یعنی اہل بیت کے سفینے پہ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر سمجھا سکوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں آپ کی پھر حرکت نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سکون نہیں ہونا چاہیے. حرکت بھی کشتی کی، سکون بھی کشتی کا. اگر اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو تو حرکت بھی اہل بیت کی، سکون بھی اہل بیت کا. یعنی تیری مرضی نہیں. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں؟ اب اہل بیت کی کشتی پہ کتنے لوگ آپ سوار ہونا چاہتے ہیں؟ آپ سارے سوار ہونا چاہتے ہیں؟ دعویٰ ہے؟ جتنے لوگ کشتی اہل بیت پہ سوار ہونا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیں. دس منٹ رہ گئے اور مجھے 10 منٹ بات کو تمام کرنا ہے. کشتی اہل بیت جن کی طہارت کی ضمانت اللہ نے دی، آیت تھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کشتی اہل بیت میں سوار ہو، جب سوار ہو جاؤ گے تو سکون آپ کا اپنا نہیں کشتی کا، حرکت آپ کی اپنی نہیں کشتی کی. تو بس اگر آپ سوار ہو گئے تو آپ کی زندگی کی ہر حرکت اہل بیت کی حرکت ہونی چاہیے، ہر سکون اہل بیت میں. تو اگر کشتی پہ سوار ہو کے حرکت اپنی کریں یا سوار ہی نہ ہو تو قصیدے پڑھتے رہے ہیں کشتی کے، فائدہ کیا؟ کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے جانا اس کنارے ہیں تو کشتی پہ سوار بھی نہ کہیں جی کشتی بڑی کنارے لگانے والی ہے، کشتی بڑی مضبوط ہے، کشتی بڑی اچھی ہے، تو آپ اس کنارے پہنچ جاؤ گے. جب تک کشتی پہ سوار، اہل بیت کا بھی مثال ایسے ہی ہے، جب تک اہل بیت سے تمسک نہیں رکھو گے، جب تک اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگے، نجات جنت ہے، جنت میں جا نہیں سکو گے. تو کشتی اہل بیت میں سوار ہونے کا مطلب یہ حلال اپناؤ، حرام چھوڑو. جن سے اہل بیت نے روکا ہے رک جاؤ، جو اہل بیت نے کرنے کا حکم دیا کرو. تو مجھے بتاؤ اہل بیت نے کب بے پردگی کا اعلان کیا؟ اہل بیت نے کب گایا؟ ناراض نہ ہونا. اب چاہے آخری میری مجلس ہو، آپ کہہ لگے میں کافی سالوں سے آپ کے نہنگ میں پڑھ رہا ہوں اس مجلس پہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. بہرحال کب اہل بیت نے کہا ہے کہ ہماری یاد میں اس طرح عورتوں کو بازار میں لے آنا ماتم کرتے ہوئے؟ جس طرح آپ لا رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی، جن پچھلے سال نہیں اس سے پچھلے سال، اور بعض بندے مجھے پتہ چلا ناراض ہو گئے. آج بھی میں بیٹھا تو جلوس آ رہا تھا ماتم کا.
آپ ماتم کرو، عورتوں نے کرنا تو گھر میں کرو، ماتم کرنے سے نہیں روکا جا رہا، بے پردگی سے اور اس طرح روکا جا رہا ہے جس طرح آپ عورتوں کو بازار میں لا رہے ہو۔ سب سے بڑا دکھ ثانیہ زہرا علی کی بڑی بیٹی کو یہی تھا، نہ اکبر کا بڑا دکھ ہے اکبر کی شہادت کا، عباس کے بازو کٹنے کا، بھائی کے ذبح ہونے کا، کتنا بڑا دکھ ہے، لیکن اگر اندازہ کیا جائے، مکتوب کو پڑھا جائے تو پتہ چلے گا سب سے بڑا دکھ علی کی بیٹی کو اس کے بے پردہ ہونے کا تھا۔ ہر چوک پہ، ہر بازار پہ بی بی واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ عباسہ کہہ کے پکارتی رہتی تھی، واہ حجابہ، او حسین میرا پردہ، عباس میرا پردہ، اکبر میرا پردہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہی میرا مسئلہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کو دوسرا یا تیسرا دن تھا، یہ عبادت نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، روکو عورتوں کو، گھر میں ماتم کرنا چاہتے ہوگا، یہ طریقہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یا تیسرا دن تھا، سر دو حصوں میں تقسیم ہے، علی بسترے مرد پہ لیٹے ہوئے ہیں، 20 یا 21 ماہ رمضان کا دن ہے، 19 کو ضرب لگ چکی ہے، تکلیف کی شدت اور حدت ہے۔ حسین ابن علی دروازے سے آئے، میرے مولا کی نگاہ پڑی، کہا حسین بیٹا ذرا جلدی آؤ نا۔ حسین دوڑتے ہوئے تیز قدم اٹھاتے باپ کے سامنے آ کے کھڑے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، جی بابا۔ سنے گے 2 جملے، جی بابا۔ کہا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے گا، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ جب پوچھا نا زینب کہاں، امام حسین رونے لگ گئے۔ کہا بیٹا میں نے زینب کا پوچھا تو رونے لگ گئے؟ کہا بابا رو کیوں نہ، تیری پشت پہ تو کھڑی ہے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے، مجھے بتاؤ جو بی بی باپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی، شرماتی تھی، وہ بازاروں میں کیسے کھڑی ہوئی ہوگی، درباروں میں کیسے کھڑی ہوئی ہوگی، جس کو باپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ عالم 10 سال کے سارا کام پشت میں کھڑی، جب سنا نا پشت میں کھڑی ہے، کہا زینب بیٹا ذرا آؤ نا سامنے، زینب بیٹا سامنے آؤ۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سامنے آئے، سر جھکایا ہوا، جی بابا۔ کہا بیٹا دیکھ میرا سر 2 حصوں میں تقسیم ہے، میرا وقت قریب ہے، تکلیف کی شدت اور حدت ہے، میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، اجرکم من اللہ، میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، ذرا پڑھنا قرآن، ذرا کرنا تلاوت۔ جب کہا نا پڑھ قرآن کر تلاوت، علماء نے لکھا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا بی بی کے بدن میں کب کبھی تاریخ، ایک رنگ آنے لگا، ایک رنگ جانے لگا۔ امام حسین نے ہاتھ باندھ لیے بابا سے، بابا اپنا حکم واپس لیجیے، بابا اپنا حکم واپس۔ بیٹا کیوں؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، شرماتی ہے، بابا میری بہن مر جائے گی۔ او مسلمانوں مومنوں مجھے بتاؤ، جو بیٹی باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، ذرا اس سے پوچھو نا، شام کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر خطبے کیسے دیے ہوگے، جس نے اپنی آواز بھی علی کے لہجے میں چھپا لی، اتنا پردے کا احساس۔ میں نے پڑھا ہے، آپ نے علماء ذاکرین سے سنا ہے کہ جب بھی ماں کی قبر پہ جانا، رات کی تاریکی میں جانا، دن کی روشنی میں نہیں جاتے تھے۔ بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو جاتے تھے، اہل محلہ آج باہر نہ نکلنا،
اس لیے کہ زہرا کی بیٹیاں ماں کی قبر پہ جا رہی ہیں. جن بیویوں کے پردے کا اتنا احساس تھا تو اپنی بیویوں کا پردہ خود برباد کر رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، یہی میں ختم کر رہا ہوں، ٹائم نہیں رہا، بلکہ جب خیموں کو آگ لگ گئی نا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے بیویاں جا رہی ہیں. آخر سید سجاد کے پاس ثانیہ زہرا دوڑتی ہوئی آئیں. بیٹا تو اب وقت کا امام ہے. کیا بی بی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ لیکن حجت خدا کے بعد یہ بھی بتایا کہ امام سے پوچھو. بیٹا تو امام وقت ہے، اب زمانے کا امام ہے، حجت خدا ہے. جی وہ بھی اماں، بیٹا بتاؤ، خیمے پہ خیمے جل رہے ہیں، اب ہم جل کے مر جائیں؟ بی بی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے، ہم جل جائیں، یہ بہتر ہے. بے پردہ ہونا میرے لیے مشکل ہے، جل کے مرنا مطلب یہ تھا کہ آسان. کہا نہیں وہ بھی اماں، آپ کو جان بچانا ضروری ہے، خیمے سے نکل جائیے، جلنے سے آگ سے نکل جائیے. اور آپ جانتے ہیں بیویوں نے کیا کیا؟ چادریں تو چھن گئی، چادریں چھن گئی، کیا کیا؟ چہرے پہ بال کیے اور بالوں پہ کربلا کی مٹی اٹھا کے ڈالی تاکہ بال بھی چھپ جائے مٹی جتے. جن بیویوں کو پردے کا یہ احساس تھا، یہ کون سی عزاداری ہے؟ اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا آپ کے ناموس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.